سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں، تاہم چوتھی بیٹی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ کا شمار اسلام کی ان نیک سیرت خواتین کے اندر ہوتا ہے کہ جن کی ابتدا سے انتہا تک زندگی کا معیار صرف درویشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت تھی۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا کہ جس سے آپ کو لپیٹا جا سکتا۔ حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ پڑوس سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں پر آباد ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں تو کسی ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں آپ کو فروخت کر دیا، اور اس شخص نے آپ کو اپنے گھر میں لا کر بے حد مشقت امیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک دفعہ آپ کہیں پر جا رہی تھیں کہ اپنے سامنے ایک نامحرم کو دیکھ کر آپ اتنے زور سے گریں کہ آپ کا بازو تک ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیب آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن بھر روزہ رکھتیں اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتیں۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا اور آپ کے ارد گرد ایک نور دیکھا، جبکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کا یہ کلام سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہو گئے، اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا، اور کہنے لگے کہ اگر آپ یہیں قیام فرمائیں تو یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے، اور اگر آپ کسی اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و فکر کے اندر مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعات پڑھا کرتی تھیں، اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری کے وعد میں بھی شریک ہوتیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ابتدا کے اندر گاتی بجاتی تھیں، بعد میں توبہ کر کے جنگل کے اندر گوشہ نشین ہو گئیں۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخت سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی زیادہ مہارت حاصل کی کہ آپ کا وعظ سن کر بڑے بڑے فقیہ اور محدث حیران رہ جاتے تھے، اور آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سیر فہرست امام سفیان ثوری ہیں، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رابعہ بصری سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھیں،
اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھی، ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگی کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتے کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے کہ جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء علوم والدین اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں جس غرض اور آرزو کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و انعام ہیں جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد جمال الہی اور دیدار خداوندی ہے، اور انسان کی یہی محبت سب سے بہتر و اعلیٰ ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں۔ آپ فرمانے لگیں کہ دوسری یہ کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے ایک گروہ کو بہشت کے اندر دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو آپ فرمانے لگیں کہ وہ عورت جسے اتنے سارے غم ہوں وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ چنانچہ حضرت رابعہ بصری کا دل ہمیشہ خوف الہی سے موزن رہتا تھا، اور وہ خوف جہنم اور خواہش جنت سے بالا تر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو اور دیدار الہی حاصل کرنا ہو۔ آپ ہمیشہ روتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت یہ آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں اور وصیت فرمایا کرتی تھیں کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب کے اندر دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگیں کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو جواب دیا کہ قرب الہی کے حصول کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھیں کہ جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی اور گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے کہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے سے بیان کیا کرتی تھی، اور اس دعا کو اکثر چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھی: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو کبھی بھی پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھیں کہ کوئی شخص کس طرح سے توبہ کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا مالک اس کو توفیق نہ دے اور اسے قبولیت نہ بخشے،
اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں سے روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس لائق ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں، اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر جانے نہیں دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے قلب کی نگہبان ہوں، باقی جسم کی نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ابلیس کو اپنا دشمن گمان کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی محبت اور دوستی کی مشغولیت کی وجہ سے شیطان کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ جس کی عبادت کرتی ہیں وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟